કોઈ છૂટા મોટા કરવાના છે આવી બની પહેલાં છૂટા કરવા ભેગા થયા હતા આજે ભેગા થઈને જોયા આવી ગયું. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم. یہ سورت ہے سورۃ الاحزاب. اس سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب. احزاب یہ حزب کی جمع ہے اور حزب کے معنی آتے ہیں جماعت کے اور احزاب کے معنی ہے جماعتیں. چونکہ اس سورت کے اندر مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے چند جماعتوں نے چند پارٹیوں نے آپس کے اندر گٹھ بندھن کر لیا تھا، جس کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے. اس اعتبار سے اس سورت کا نام رکھا ہے سورۃ الاحزاب، جن کا مختصراً تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کر دیا گیا تھا کہ اس سورت کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ موجود ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. چونکہ اس لڑائی کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اس لڑائی کے اندر چاروں جانب خندق کھودی گئی تھی. اس اعتبار سے اس سورت کا نام غزوہ خندق بھی رکھا گیا ہے. اور یہ لڑائی بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک یہ غزوہ ہوا ہے، جس کے اندر دشمنوں کی تعداد غالباً 12 یا 15 ہزار تھی. مختلف جماعتیں، مختلف قبائل مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی. یہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک غزوہ ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں غزوہ مریسین، غزوہ خیبر، فتح مکہ اور غزوہ حنین، ان غزووں کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدت اور مشقت غزوہ خندق کے اندر جتنی میں نے دیکھی کسی اور غزوے کے اندر اتنی نہیں دیکھی.
اتنا بھیانک غزوہ رہا ہے. بھوک، سخت سردی کا زمانہ، اور 1 مہینے تک یہ غزوہ چلا ہے. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات آئے ہیں، اس سورت کے اندر وہ تفسیر کے ساتھ وہ پورا قصہ موجود ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے موقع کے اوپر رات کو آتے، تھوڑی دیر ٹیک لگا کر سوتے، اور شور ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہتھیار لے کر میدان کے اندر تشریف لے جاتے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1 مہینے سے نیند ہوئی ہی نہیں ہے. اتنا بھیانک یہ غزوہ ہوا ہے. جنگ کی صورتحال یہ رہی تھی کہ اس غزوے کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا خندق کھودی گئی تھی. دشمنوں کا لشکر ادھر نہیں جا سکتا تھا، دوسرے کنارے کے اوپر مسلمانوں کا لشکر موجود تھا. دور دور سے آمنے سامنے تیر اندازی ہوتی رہتی. 1 مہینے تک یہی حال رہی. کوئی فیصلہ کن بات ہوتی ہی نہیں تھی، کوئی فیصلہ کرنے والے لڑائی ہوتی ہی نہیں تھی. بس آمنے سامنے تیر اندازی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس جنگ کے اندر شریک تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حالت دیکھی تو اللہ کے رسول بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. چونکہ 1 مہینہ ہو گیا تھا، کھانا ختم ہو چکا تھا، لوگوں کے اوپر مشقت حالات تھے، صحابہ کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، بے قرار تھے کہ اس کی کوئی صورت حال نکل آئے کہ مسلمانوں کو فتح ہو جاوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے یہ تدبیر سوچی. تدبیر یہ سوچی کہ ان یہودیوں کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی غطفان، قبیلہ غطفان نامی. دشمنوں کی صف کے اندر یہ بہت ہی طاقتور قبیلہ تھا، اور یہودی ان کو جو لے گئے تھے وہ ان کو باغات اور پھل اور فروٹ کی لالچ دے کر لے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ لوگ جو گئے ہیں قبیلہ غطفان کے لوگ، ان کا مقصد تو صرف پھل اور باغات حاصل کرنا ہے، یہ لالچ کے اندر گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصی ان کے قبیلے کے پاس بھیجا، ان کے قبیلے کے سردار کے پاس، کہ ان سے جا کر کہو کہ تم یہاں جو آئے ہیں لڑائی کے لیے، آپ کا مقصد تو باغات اور پھل حاصل کرنا ہے. اگر ہم یہ کریں کہ ہم تم کو پھل دے دیں تو کیا تم اپنا یہ میدان میں جو تمہارا لشکر ہے اس کو لے کر واپس چلے جاؤ؟ ہم بھی تم کو دے دیں گے پھل اور باغات. تو چنانچہ وہ قاصد گیا، ان سے بات چیت کی ان کے سرداروں کے ساتھ. ان کے سردار نے کہا کہ کتنا دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہیے کہ مدینہ کے اندر جتنی بھی کھجور اس سال پیدا ہوگی اس کا 1/3 ہم آپ کو دے دیں گے. 1/3 ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ میدان چھوڑ کر اپنا لشکر لے کر چلے جائیے. معاہدہ ہو گیا، دستخط کی تیاری تھی. وہ لوگ بھی راضی ہو گئے، قبیلہ غطفان کے لوگ. دستخط ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق یہ سوچا کہ دستخط کرنے سے پہلے صحابہ کرام کا مشورہ لیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ لوگوں کو بلایا مشورے کے لیے، اور خاص کر کے اس کے اندر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بلایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی جب بات سنی، بات ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ بات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو اس کا حکم ہوا ہے تب تو ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کی یہ رائے ہے تب بھی ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر آپ
ہم کو تکلیف اور مصیبت سے بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو ہم اس سے راضی نہیں ہیں، تو ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ کا کوئی حکم ملا نہیں ہے اور نہ میری اپنی رائے ہے، بلکہ میں تو آپ کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کر مجھے یہ تدبیر سوجی ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کی معرفت ہم کو حاصل نہیں تھی، تب بھی اس شہر کے اور اس مدینے کے پھل کی طرف دیکھنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، یعنی کہ وہ زبردستی یہاں سے پھل لے جاویں، کسی کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہو تو ہم نے ان کو یہ کھجور یا پھل کھلا دیا ہو، لیکن کوئی زبردستی لے جاوے یہ کبھی نہیں ہوا ہمارے۔ جب ہم کو اللہ کی معرفت نہیں تھی اس زمانے کی بات ہے، اب تو اللہ نے ہم کو اس کی معرفت عطا فرمائی، اسلام کا اعجاز ہمیں عطا فرمایا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے اس شہر کی کھجوریں زبردستی اور مجبور ہو کر ان کے حوالے کریں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی غیرت ایمانی کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں اس معاہدے کو ختم کرتا ہوں، چونکہ دستخط ہوئی نہیں تھی، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم ہماری تلوار ہی کے ذریعے ان کو جواب دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غیرت ایمانی دیکھی تو فرمایا کہ اب میں کچھ نہیں کہتا، اب آپ جو چاہے وہ کریں، آپ جو چاہے وہ کریں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور اپنی والدہ کے پاس گئے۔ ایک قلعے کے اندر مسلمانوں کی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بند کر دیا تھا۔ حضرت سعد وہاں سے اٹھے اور اپنی والدہ کے پاس اس قلعے کے اندر پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس قلعے کے اندر موجود تھی، حضرت سعد نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن ان کی جو زیرہ تھی وہ چھوٹی تھی، اس زیرہ سے ان کا ہاتھ نکل رہا تھا۔ میں نے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ سے کہا کہ اگر سعد کے لیے کوئی بڑی زیرہ ہو تو اچھا ہے، مجھے ان کے ہاتھ اور پیر کا خطرہ ہے، یعنی کہیں ان کو تیر نہ لگ جائے، یوں خطرہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اس کی فکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ کی والدہ حضرت سعد کو یوں کہہ رہی تھی کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر شریک ہو جاؤ۔ حضرت سعد وہاں سے اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شریک ہوئے اور ان کو اس کے ہاتھ کے اوپر تیر لگا اور بہت ہی تیز زخم ہوا۔ اس موقع کے اوپر حضرت سعد بن معاذ نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر آئندہ آپ کے علم کے اندر یہ قریشی اور یہ یہودی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مقابلہ کرنے والے ہیں تو تم مجھے زندہ رکھ، تو مجھے زندہ رکھ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے اور وطن سے نکالنے والوں کا میں مقابلہ کروں، اور اگر آپ کے علم میں یہ ان کا آخری حملہ ہے، اس کے بعد حملہ ہونے والا نہیں ہے، تو تم مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ لیکن یہ شہادت کی موت بھی کیسی کہ میں ان بنو قریظہ کے لوگوں نے جو غداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، یعنی اس سے پہلے اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ بنو قریظہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ اس بنا کے اوپر حضرت سعد یوں کہہ رہے ہیں کہ بنو قریظہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غداری کی ہے، اس غداری کا انجام جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت مجھے شہادت کی موت مت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی دونوں دعا قبول فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ کے اوپر آخری حملہ ہے، اس کے بعد کبھی بھی مدینہ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دجال کے دور کے اندر بھی دجال مدینے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حفاظت کے لیے چاروں جانب کھڑا کر دیں گے،
اس لیے اس زمانے کے اندر بھی دو شہر مکہ اور مدینہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب مدینہ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ اب مدینہ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لڑائی کے اندر ان بنو قریظہ کا انجام دیکھنے کے بعد ان کی شہادت بھی ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھلا، خیبر فتح ہوا، اس کے بعد فتح مکہ فتح ہوا، وغیرہ فتوحات کے دروازے کھلتے گئے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی. اور یہ اتنا بھیانک اور کشمکش کا حال تھا کہ سارے یہودیوں نے اور سارے قبیلوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اب ایک ساتھ ہم مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں، مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں اور مسلمان اللہ کے رسول اور صحابہ کو ختم کر دیں. اتنا بھیانک حالات تھے، اتنے خطرناک حالات تھے کہ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی 4 نمازیں قضا ہو گئی، 4 نمازیں چھوٹ گئی. یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار ان نمازوں کی قضا ادا کی، قضا فرمائی. اتنا بھیانک اور خطرناک ماحول تھا، بہت ہی خطرناک حالات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی. مدد کیسے فرمائی؟ سب سے پہلے مدد کا سامان یہ ہوا کہ جو دشمنوں کی صف کے اندر جو سب سے خطرناک قبیلہ تھا، یعنی قبیلہ غطفان، ان کے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایمان کی دولت سے نوازا، جس کا نام نعیم ابن مسعود ہے. یہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے قبیلے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں اسلام کے بارے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ایک کا یہاں آنا کوئی خاص بات نہیں ہوگی اور کوئی خاص کارنامہ نہیں ہوگا، اس لیے تو ایک کام کر کہ تو واپس اپنے قبیلے کے اندر چلا جا. یہ بہت سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا نعیم ابن مسعود، بہت ہی ہوشیار، بہت چالاک تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو تیرے قبیلے میں چلا جا اور وہاں جا کر کوئی ایسی تدبیر تلاش کر جس سے یہ لوگ آپس ہی کے اندر لڑنے لگے. چنانچہ یہ اپنے قبیلے کے اندر گیا اور قبیلے میں جا کر سب سے پہلے وہ بنو قریظہ کو ملا. اور بنو قریظہ کو چونکہ ان کے ساتھ ان کا پرانا تعلق تھا، اپنی دوستی وغیرہ ان کو یاد دلایا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری دوستی کے اوپر کوئی بھی ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے. پھر اس نے ایک خیر خواہانہ طور کے اوپر ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو قریش مکہ ہے اور اسی طرح یہ قبیلہ غطفان ہے اور دوسرے جو عرب کے قبیلے ہیں، یہ سارے لوگ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ سارے لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں. اگر یہ شکست کھا کر یہ لوگ بھاگ گئے، یہ بنی قریظہ کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے، تم اکیلے یہاں رہ جاؤ گے اور مدینہ یہ تمہارا وطن ہے، تمہاری عورتیں، تمہارے اموات، تمہارے مال وغیرہ یہاں پر ہے. اگر یہ سارے لوگ بھاگ گئے تو کیا تم اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس لیے ایک کام کرو کہ یہ جو قریش مکہ کے لوگ اور قبیلہ غطفان کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان سے یوں کہو کہ تمہارے چند نوجوان ہم کو دو، تمہارے چند نوجوان ہم کو رہن کے طور پر دو تاکہ یہ لوگ تم کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں. یہ نعیم ابن مسعود ان کو کہہ رہا ہے. یہ بنو قریظہ کے دماغ کے اندر یہ آ کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہار کو دیکھ کر بھاگ جائے اور ہم ہی پکڑا جائے اور یہ تو ہمارا شہر ہے. یہ بات تو بنو قریظہ کو کہہ دی. اب نعیم ابن مسعود وہاں سے نکل کر قریش مکہ کے پاس گیا اور ان کے سردار ابو سفیان سے ملا اور ابو سفیان سے کہا کہ بنو قریظہ نے تمہارے ساتھ جو لڑائی کا معاہدہ کیا نا اس کے اوپر وہ پچھتا رہے. کیا کیا؟ وہ پچھتا رہے.
انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ تمہارے چند نوجوانوں کو لے اور ان کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی ہے کہ ہم آپس کے اندر اس شرط کے اوپر راضی ہو جاوے کہ ہم تم کو چند نوجوان دیں گے جن کو تم قتل کر دو، پھر آپس میں ہم مل کر یہ کفار قریش مکہ جو ہے اور قبیلہ غطفان کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہم حملہ کر دیں۔ ان کی تدبیر یہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نعیم ابن مسعود۔ ابو سفیان کو اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب ابو سفیان چوک گیا اور اس نے اپنا کوئی ایک آدمی متعین کیا اور بنو قریظہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ ان سے کہو کہ تم نے ہمارے ساتھ لڑائی کا جو معاہدہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ مل کر ہم اللہ کے رسول اور صحابہ کے خلاف ہم جنگ کریں گے، تو 1 مہینہ ہو گیا، اب ہمارے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، تو تم ذرا ہم کو بتاؤ تم ہماری مدد کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ تو یہ قاصد گیا اور اس نے یہ پیغام دیا کہ ابو سفیان نے یہ کہلوایا ہے۔ تو فوراً انہوں نے جب یہ بات سنی تو بنو قریظہ کے لوگوں نے یوں کہا کہ ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، تمہارے ساتھ مل کر ضرور جنگ کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے چند نوجوان ہم کو دو تاکہ وہ ہمارے پاس رہن کے طور پر رکھے۔ اب یہ بات لے کر قاصد جب ابو سفیان کے پاس گیا تو ابو سفیان کو نعیم ابن مسعود کی بات کے اوپر یقین ہو گیا کہ اس نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا۔ تو یہاں ابو سفیان نے یہ کہلا بیچ دیا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم تمہاری مدد ہرگز اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے چند نوجوانوں کو ہمارے حوالے نہ کر دو۔ ابو سفیان نے دیکھا، سوچا کہ اب یہاں ہماری بات یہاں پر مانی نہیں جائے گی، ہماری یہاں پر بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جاویں۔ اب ان کے درمیان آپس کے اندر پھوٹ پڑ گئی اور آپس کے اندر ان کے قدم اکھڑنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر ہی دشمن بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی غیبی مدد مسلمانوں کی یہ کی۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی تیز آندھی چلی، بہت تیز، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور انہوں نے جو چولہے کے اوپر کھانے کے لیے جو برتن رکھے تھے وہ برتن بھی الٹ گئے، اتنی تیز ہوا چلی۔ انہوں نے جو آگ سلگائی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی۔ یہ تو ظاہری طور پر یہ ظاہری اسباب تھے، اور باطینی اسباب اور باطینی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کی کہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، جن کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر ایک رعب اور ایک خوف پیدا ہو گیا، اور فرشتے ان دشمنوں کو یوں کہہ رہے تھے یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، ایک ہی آواز تھی۔ ان سے ان کی قدم، ان کی ہمت اور ٹوٹ گئی اور انہوں نے چاہا کہ اب یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ ابو سفیان نے یہ سوچا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ دشمن کی جماعت کے اندر آپس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ آپس کے اندر لڑنے جھگڑنے لگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہمارا کوئی آدمی دشمن کے لشکر میں جائے اور وہاں کی خبر دیکھ کر آئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر یہ اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو دشمن کے لشکر میں جا کر ان کا جائزہ لے اور ان کی خبر مجھ تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جان نثار صحابہ تھے، لیکن حالات نے ایسا مجبور کر رکھا تھا اور ایسے ان کے اوپر حالات تھے کہ کوئی بھی صحابی کھڑا نہیں ہوا، کوئی بھی صحابی اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز میں مشغول ہوئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول نے یہی اعلان کیا، لیکن صحابہ مجبور تھے، صحابہ کے اوپر بھوک کی حالت، بہت سخت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، کسی کے پاس اوڑھنے کے لیے بچھونے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، ایسے حالات تھے۔ صحابہ کوئی بھی صحابی دوسری مرتبہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہی اعلان کیا اور کہا کہ جو یہ خبر لائے گا وہ قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد بھی کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حذیفہ کہاں ہے، حذیفہ کہاں ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے دوسرے صحابی کی تھی،
کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، میں بھوک سے دوچار تھا اور میرے پاس سویٹر بھی نہیں تھا، سخت سردی کا ماحول تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر پکارا تھا، اس لیے اب انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور اپنا دست مبارک میرے سر کے اوپر اور میرے چہرے کے اوپر پھیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ دشمن کے لشکر کے اندر جاؤ اور وہاں کی خبر لے کر آؤ، اور دوسری نصیحت یہ کہ جب تک میرے پاس نہ آ جاؤ اس وقت تک کسی کو کچھ کرنا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر میں اپنے تیر اور کمان اور جو کپڑے مجھے باندھنے تھے وہ باندھ کر میں روانہ ہوا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کا زمانہ تھا اور میرے پاس پورا کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کے کہنے کے اوپر میں اطاعت کے ساتھ وہاں سے چلا تو ساری ٹھنڈی میرے سے غائب ہو گئی، گویا یوں لگتا تھا کہ کوئی میں ایک گرم اور ہیٹر چالو ہے ایسی گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہوں، اتنا گرم ماحول ہو گیا۔ میں گیا دشمن کے لشکر میں نے دیکھا ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں، ان کا کھانا ختم ہو گیا ہے، آگ بجھ گئی ہے اور آپس کے اندر ان کے درمیان پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے سب کچھ دیکھا اور میں جب وہاں پہنچا تو ابو سفیان ایک آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اگر میں چاہتا تو میں ایک ہی جھٹکے کے اندر ابو سفیان کو ختم کر سکتا تھا، اور میں نے اس کی تیاری بھی کی، لیکن فوراً مجھے اللہ کے رسول کی وہ نصیحت یاد آئی کہ کبھی کسی کو میرے پاس آنے تک کسی کو کچھ کرنا نہیں، چونکہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو سفیان کو ایمان دینا چاہتا، تو مجھے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی، تو میں کچھ کیے بغیر وہاں پر رکا۔ ابو سفیان نے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے چونکہ آپس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، سب تاندی ہے، کھانا ختم ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہو گیا کہ ہماری بات یہ لوگ مانیں گے نہیں اور ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا مجمع کے اندر اعلان کر دیا جائے اور یہاں سے روانہ ہو جائے۔ اب رات ہو چکی تھی، ابو سفیان نے سارے مجمع کو جمع کیا اور یہ اعلان کرنے والا تھا، لیکن یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی جاسوس رات کی تاریکی کے اندر نہ آ گیا ہو، تو ابو سفیان نے مجمع کو جمع کر کے یہ اعلان کیا کہ سب سے پہلے اپنے پاس جو بیٹھا اس کو دیکھ لو کہیں کوئی جاسوس نہ آ جائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس موقع کے اوپر پکڑا جاتا کہ کوئی مجھے پوچھ لیتا کون ہو، وہ تو صحابی تھے، جھوٹ تو بول سکتے نہیں تھے، اگر ہم جیسے ہوتے تو ہم کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، جھوٹ بولتے تھے، لیکن وہ تو صحابی تھے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو صحابی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر میں نے یہ تدبیر سوچی کہ وہ مجھ سے کہے اس سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ بتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، تو پہچانتا نہیں ہے؟ کہ ہاں پہچانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یوں کہہ کے حضرت حذیفہ وہاں بیٹھے رہے، اور ابو سفیان نے پھر اعلان کیا لوگوں کے درمیان کہ اب ہمارا یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جاویں، میں روانہ ہوتا ہوں، تم کو روانہ ہونا ہو تو ہو ورنہ یہاں ہی رہو۔ ابو سفیان روانہ ہوا اور اس کے ساتھ جو لشکر آیا تھا وہ بھی وہاں سے روانہ ہوئے، بھاگ دوڑ مچ گئی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت حذیفہ فرماتے راستے میں بھی اتنی سخت سردی کا زمانہ تھا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی سردی کا احساس تک نہیں ہوا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے وہاں کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل کے ساتھ سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اللہ کے رسول مسکرائے۔ صحابہ فرماتے ہیں